اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ویسے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے علی صاحب؟ بہت شکریہ علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، بہت بڑی انٹیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ملک کی سب سے بڑی جماعت. اسٹیبلشمنٹ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے نظام میں امور مملکت میں ان کا ایک رول رہا ہے، اور آج سے نہیں 60 سال سے زیادہ ہو گئے. 1958 سے اگر آپ حساب لگا لیں. باضابطہ مذاکرات تو میری انفارمیشن میں نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے ہو رہی ہو، کیونکہ اگر اتنی بڑی انٹیٹی ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اتنی بڑی طاقت ہے، تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی بات ہو. مجھے نہیں پتا، لیکن گٹ فیلنگ ہے کہ ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے، ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ملک کے مفاد کے لیے. آپ لیکن مذاکرات صرف پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہوں گے، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے، آئین کے اندر. اور نکات کیا ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت اگر ایسے پروپوزلز کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو نہیں بات کی کہ ہم سے مذاکرات کریں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات منظر عام پہ آئی، اور ساتھ میں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے اپنا زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی. میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ خان صاحب کا اور اسیران کی رہائی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی ہے. اس کے لیے کیا روڈ میپ ہوگا، یہ نقطہ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ کیا اس پہ کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی. خان صاحب کن چیزوں کی اجازت دیں گے؟ جو میں یہ سمجھتا ہوں بیرسٹر گور نے بڑی مناسب بات کی ہے. بہت سے لوگ اس پہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اب رائے کا اظہار کر رہا ہوں. میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے، میں ایک رائے دے سکتا ہوں. اختیار کس کے پاس ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس، جو وہ اپنے سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور کو تفویض کریں گے. اگر ہوئی میں سمجھتا ہوں. آخری بات، پھر آپ کے پہلے سوال کا دوسرا جو نقطہ اس پہ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر حکومت مخلص ہے تو ہمیشہ ٹیبل پہ حکومت کے پاس دینے کے لیے ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتا. حکومت ماحول بنائے، ہاتھ باندھ کے زندان میں ڈال کے مذاکرات نہیں ہوتے. آپ ماحول بنائیں. آپ نے 85 سال کی کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں ڈالا ہوا، آپ کہتے ہیں مذاکرات. میں آج گیا ہوں اپنے لیڈر سے ملنے لائرز کے ساتھ. میں خود بھی وکیل ہوں، مجھے 2 گھنٹے بٹھا کے نہیں ملنے دیا گیا. اچھا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. اگر آپ مجھے بھی اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے وہ چلنے دیں. مولانا صاحب کی بات کی طرف کچھ لوگوں، میں مولانا کی طرف کچھ لوگوں کو پہلے رہا کریں، جیسے یاسمین راشد صاحب ہیں یا اعجاز چودھری صاحب ہیں یا خواتین ہیں ساری. دیکھیں جو ہے عالیہ حمزہ، شی از انجینئر بائی کوالیفیکیشن. زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہماری بہن ہے. اور سنم جاوید کے ساتھ بھی زیادتی. تو what will the state get out of incarcerating these few women جو کہ ہماری پہلی خواتین کے پاس مواقع سیاست میں کم ہے، اور کیا سال بہت نہیں ہو گیا قربانی دی ہے. یہ ایک چیز. دوسرا دیکھیں ایک ختیجہ شاہ تھی، سیم جرم تھا، بس ان کے پاس امریکن پاسپورٹ تھا، وہ چلی گئی. جن کے پاس امریکن پاسپورٹ نہیں وہ اندر ہیں ابھی تک. میں دل سے پاکستان کی سیاست میں جو کچھ پولیٹیکل ورک، سب پولیٹیکل ورکر چاہے کسی بھی جماعت کا ہونا، میں اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں. پولیٹیکل ورکر ایک قیمتی اثاثہ ہے جماعتوں کا، جو جنرل پولیٹیکل ورکر ہو. انہی میں سے ہمارے جو چیمہ صاحب ہیں، فارمر گورنر، ان کی حالت آپ دیکھیں، وہ بندہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے. تو ایسے لوگوں کو رکھ کے کیا ملے گا ریاست کو، حکومت کو؟ ٹھیک. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو رہا کرے تو پھر مذاکرات ہو سکتے؟ میں بھی حال ہی میں رمضان کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں، عید سے پہلے میں ان فیملی سے جا کے ملا جو ملٹری ٹرائلز ان کے چل رہے ہیں. غریب لوگ ہیں، نام نفقے کا ان کا کوئی نہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے فیوچر ہیں، لڑکوں کے، نوجوانوں کے. وہ تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. احتجاج میں کسی کو غلطی ہو گئی یا غلط الزام بہتوں پہ لگا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو سول ٹرائل دیں یا ان کو موقع دیں. ریاست تنبیہ بھی کرتی ہے، ریاست تمہارا جیسی ہوتی ہے تو بڑا دل کر کے معاف کر دیا جائے. دیکھیں وہ کوئی ایسے علاقوں سے تو نہیں ہے کہ بارڈر پہ بیٹھے کوئی بندوق اٹھائی ہوئی ہے. آپ کے ادھر ہی مین لینڈ پنجاب سے، پشتونخوا سے، یہ گجرالے سے، یہ آپ کے چکوال، یہ فیصل آباد، یہ لاہور سے، یہ آپ کا وہ بیلٹ ہے جو آپ کو جوان دیتا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. یہ جوان بھی پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو موقع دیں. جہاں مولانا صاحب کا تعلق ہے. اچھا، ویسے ایک اور سوال، ابھی ایک خبر یہ آ رہی تھی، بلکہ اندر سے خبر نکل رہی ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں. تو یہ واقعی 3 کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ رابطہ کر لیں؟ فطری بات ہے میرے خیال میں. ایک تو ریاستی اکائی کے ہیڈ ہیں گنڈا پور صاحب، اور دوسرے سٹنگ چیئرمین ہیں، اور عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. میرے خیال میں بہترین چوائسز ہیں.
اور یہ کر لیں تو اچھی بات. گیپ ختم ہونا چاہیے درمیان میں. میں تو جیل سے نکلنے کے بعد شاہ صاحب قریشی صاحب جیل ابھی نہیں گئے تھے, میں نے یہ بات کور کمیٹی میں رکھی تھی کہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ اگلا الیکشن جب ہو تو دھاندلی کی شکایت نہ ہو, ملک کو آگے جانا چاہیے, اس کے لیے معاملات ٹھیک ہوں. عمران خان صاحب کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے, ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. آپ دیکھیں یو بین کورنگ پاکستانی پالیٹکس فار سچ اے لانگ ٹائم, پچھلے 50-55 سالوں سے, مطلب میری تو عمر سے بھی زیادہ ان کی خدمت ہے عمران خان صاحب کی اس ملک کی. آنے دیں عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ملک کے لیے کردار ادا کریں. دیکھیں خان صاحب کے باہر آنے سے کیا ہوگا, ٹیمپریچر ڈاؤن ہوں گے, بے چینی ختم ہوگی. لیکن اگر آپ سڑکوں کو گرم کر لیں گے, دوبارہ جلسے ہوں گے, دوبارہ جلوس ہوں گے, دوبارہ ریلیز نکلیں گی, پھر وہی 9 مئی ہوگا. آپ کے پڑوس میں ہم نے بے شمار جلسے کیے ہیں, جلسہ ہو جائے گا, لوگ آ کے جلسہ کر کے چلے جائیں. ان کے جذبات ہوتے ہیں, وہ اپنی بات سن کے, لیڈر کی بات سن کے خوش خوش گھر چلے جائیں گے. جب آپ اپنے لیڈر کو نہیں ان سے ملنے دیں گے, فرسٹریشن ہے نیچے, بہت رینکس اینڈ فائل میں بہت فرسٹریشن ہے, کون ٹرسٹ کرے گا نظام پہ. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لیڈ کر رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے پیچھے چل رہی ہے, اور 9 مئی کو جلسہ کر رہے ہیں مولانا, ملین مارچ پشاور کے اندر, اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی ان کو وہاں پہ مولانا کو. تو یہ پیچھے چل پڑے مولانا کے آپ؟ تحریک انصاف تو ایک شخص کے پیچھے چلے گی اور ان کا نام عمران خان ہے, باقی ہمارے ایلائز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے اب میرے خیال میں ایک بڑے طویل عرصے کے بعد وہ سیاست شروع کی ہے جو ان کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی, کہ وہ بات کریں جو عوام چاہتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے, امریکہ کے ہم خلاف نہیں ہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہم دشمن ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہم امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملاؤ, بزنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے مفاد کے فیصلے خود کریں گے. اگر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ ہمیں کہیں سے روس سے سستا تیل مل رہا ہے تو وہ پھر آپ فیصلہ نہیں کریں گے, ہم جا کے اپنا وہ کریں گے. یا اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی زمین پہ اگر ہم آپ کو اڈا دیں گے تو اگر آپ میرے ملک سے کسی پڑوس میں اٹیک ہوگا تو ادھر سے پھول آئیں گے, امن میرا خراب ہوگا, لوگ میرے مریں گے, تو اگر میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہوں تو اپنے ملک کی مفاد کے لیے کہتا ہوں. یہاں پہ ایک نقطہ ضرور ہے, عمران خان صاحب کی امریکہ سے ذاتی دشمنی نہیں تھی, پاکستان کے مفاد میں ایک سٹینڈ لیا تھا. ہماری حکومت بین الاقوامی طاقتوں کی ایما پہ یا مداخلت پہ ختم ہوئی, ہمارے یہ بیانیہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اس وقت قسمتی سے مولانا صاحب نے ہی اس کو لیڈ کیا تھا, اس ساری چیز کو. آج اگر اپنی اس چیز کو ری ٹریک کر کے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا, کیونکہ جس امریکہ کے خلاف وہ بات کرتے ہیں, آج اسمبلی میں موجود تھا جب امریکہ کے خلاف بات کر رہے تھے, میرے دل میں ویسے ہی ایک خیال آیا کہ اس امریکہ کے خلاف تو عمران خان کھڑے تھے جس کے خلاف آپ نے امریکہ کی اس مداخلت کو کامیاب ہونے دیا, اس میں بڑا حصہ ڈالا. لیکن اب اگر وہ ہمارے ساتھ اس نیک کام میں شرکت کر رہے ہیں تو دیر آئے درست آئے, کیا وہ صحیح معنوں میں عوامی سیاست ہمارے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی مولانا اب آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہے دیکھیں جو عمران خان کا سٹینڈ ہے اس پہ مولانا صاحب آگے نا. عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی پاداش میں ان کی حکومت ختم کی گئی. حکومت ختم کرنے کے لیے جو بیسک لوگ یوز ہوئے یا جن کا کردار تھا, زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس یوز کیا, مولانا صاحب کی لیڈرشپ تھی, نہیں تھی مولانا صاحب کی, کون تھا ادھر؟ اچکزئی صاحب اور یہ سارے دوست, چیئرمین تھا نا دیکھیں اچکزئی صاحب ہو گئے, مینگل صاحب ہو گئے, یہ سب ادھر تھے نا. اب ساری ہماری طرف آ گئے, ان کو غلطی کا احساس ہو گیا. جب غلطی کا احساس ہو جائے تو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ لانگ ٹرم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے یہ سب لوگ؟ نہ چلیں, عوام ریجیکٹ کر دے گی جس طرح پہلے ریجیکٹ کیا. تو لیکن اس وقت آپ کو مولانا مخلص محسوس ہو رہے ہیں؟ وقت ثابت کرے گا. ویسے ایک چیز ہے, مولانا صاحب اگر واقعی ہمارے ساتھ صحیح تگڑی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی ٹیم پہ نظر ڈالیں. اگر مولانا صاحب ملین مارچ کرنا چاہتے ہیں اور بیچ میں ان کو کچھ دوست ہیں جیسے مولانا غفور حیدری صاحب جیسے لوگ ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن غفور حیدری صاحب صدر کے الیکشن میں حکومت کے بینچز پہ بیٹھ کے زرداری صاحب کو ووٹ دے رہے تھے.